أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ فجر کی دو آیتیں آیت نمبر 27 اور آیت نمبر 28 کی تلاوت کی گئی ہے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے گناہگار انسان کا ذکر کیا کہ کل انسان جہنم کو دیکھ کر کہے گا کہ کاش میں دنیا میں توبہ کر لیا ہوتا تو کتنا اچھا تھا، کاش میں اس زندگی کے لیے کچھ بھیج لیا ہوتا تو کتنا اچھا تھا۔ لیکن اس دن اللہ کے عذاب جیسا کسی کا عذاب نہیں ہوگا اور اللہ کی پکڑ جیسی کسی اور کی پکڑ نہیں ہوگی۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا ذکر کیا، نفس المطمئنہ کا ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا یہ حرف ندا ہے اور مذکر کے لیے یا ایہا آتا ہے، جیسے یا ایہا الناس، اے لوگو، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور مؤنث کے لیے یا ایتھا، اس کے معنی بھی ہے۔ اور یہاں خطاب نفس سے ہے اور عربی زبان میں نفس مؤنث ہے، اسی لیے مؤنث کا صیغہ لایا گیا۔ اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح۔ اطمینان والی روح سے کیا مراد ہے؟ اطمینان والی روح سے مراد ایسی روح جو مطمئن ہو۔ دیکھیے اطمینان کی دو شکلیں ہیں، ایک ہے جسم مطمئن ہونا، ایک ہے روح مطمئن ہونا۔ اور اطمینان کے اپوزٹ ہے بے چینی اور بے قراری۔ بعض وقت جسم بے قرار اور بے چین ہو جاتا ہے، بعض وقت روح بے قرار اور بے چین ہو جاتی ہے۔ جسم کب بے قرار ہوتا ہے؟ جب کھانا نہ ملے، بھوک کی شدت ہو اور سخت جو ہے اضطرابی کیفیت ہو، بھوکا ہو، جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ اور جسم کب مطمئن ہوگا؟ جب جسم کو کھانا دے دیا جائے، جسم کی بے قراری ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح روح بھی بے قرار ہو جاتی ہے اور روح کا سکون اللہ کا ذکر ہے، جسے اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ تو جسم کی بے چینی دور کرنے کے لیے انسان غذا کا استعمال کرتا ہے، کھانا اور پینا، اور روح کی غذا یہ اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کو یاد کرنا ہے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس مطمئنہ کی تعریف کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک دعا سکھائی اور کہا کہ تم یہ کہا کرو اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضی بقضائک وتقنع بعطائک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اللہ سے کہو کہ اے اللہ تو مجھے مطمئن نفس عطا کر۔ اور نفس مطمئنہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تؤمن بلقائک، ایسا نفس دے جو تجھ سے ملنے پر ایمان رکھتا ہو، یعنی قیامت کے دن پر جس کا ایمان ہو۔ اور دوسری چیز وترضی بقضائک، اور ایسا نفس دے جو تیرے فیصلوں پہ راضی ہو۔ اور اللہ کے فیصلوں کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے کونی، ایک ہے شرعی۔ ایک ہے تقدیر کا فیصلہ، ایک ہے شریعت کا فیصلہ۔ دو فیصلوں پہ بھی راضی ہونے والا نفس عطا کر۔ شریعت کا فیصلہ کیا ہے؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، نماز سنت کے مطابق پڑھنا، روزہ نبی کے طریقے کے مطابق رکھنا، یہ شریعت کا فیصلہ۔ اور تقدیر کا فیصلہ جو بھی دن رات میں ہوتا ہے، صبح شام میں جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، کوئی بیمار ہو رہا ہے، کوئی صحت مند ہو رہا ہے، کوئی مالدار بن رہا ہے، کوئی غریب ہو رہا ہے، کسی کا فائدہ ہو رہا ہے، کسی کا نقصان ہو رہا ہے، یہ سب تقدیری فیصلے ہیں۔ تو اللہ تو ایسا نفس دے جو تیرے ہر فیصلے پہ راضی ہو، چاہے وہ شرعی فیصلہ ہو۔ شریعت آ گئی، اب کسی امام کی طرف، کسی بزرگ کی طرف، کسی بڑوں کے قول کی طرف نہیں، شریعت جو ہے اس پہ راضی ہو جائے۔ اور تقدیری فیصلے پہ جو کچھ ہو رہا ہے، بیمار صحت، اس پہ راضی ہو جائے۔ اور تیسری چیز ہے وَتَقْنَعُ بِعِطَائِكَ، اور ایسا نفس دے جو تیرے عطا پر قناعت کر جائے، جو تو نے دیا ہے اس میں مطمئن ہو جائے۔
جس حال میں اللہ رکھے اس پہ راضی اور خوش ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے اندر نفس مطمئنہ کی 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفتیں بتائی ہے۔ ایک یہ کہ وہ نفس قیامت کے دن پر ایمان لانے والا ہو، دوسرا یہ کہ اللہ کے فیصلوں سے راضی ہو، اور تیسرا یہ کہ اللہ نے جو قسمت میں لکھا ہے تقدیر میں اس پہ وہ مطمئن ہو جائے۔ تو یہاں پر بھی ذکر کیا گیا یا ایتھا النفس المطمئنہ، ایسا نفس جو مطمئن ہو۔ یہ فرشتے کب کہیں گے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ موت کے وقت ایک نیک انسان کے فرشتے آ کر کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، اے مطمئن روح، چل اپنے رب کی طرف۔ تو روح ایسے آسانی سے جسم سے نکلے گی جیسے کسی گھڑے میں پانی ہو اور آپ نے اس کو ایسے ٹیڑھا کر دیا ہو، آسانی کے ساتھ روح نکل جائے گی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اے نفس، اے پاک نفس، ارجع الی ربک، چل اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی۔ راضیہ یعنی اللہ تجھ سے راضی، کس لیے راضی؟ تیرے عمل کو دیکھ کر اللہ راضی۔ راضیہ، تو راضی کیوں؟ اللہ نے جو تیرے لیے اجر رکھا ہے اس کو دیکھ کر تو راضی ہو جا۔ مرضیہ، اور اللہ بھی تجھ سے راضی کیوں؟ تو نے جو عمل کیا ہے اس سے اللہ راضی، یعنی اس حال میں کہ تو راضی، اللہ تجھ سے راضی اور تو اللہ سے راضی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کل کہا جائے گا کہ چل تو اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی ہو جا۔ کیوں راضی ہو جا؟ اللہ نے تیرے لیے جو اعمال، اللہ نے تیرے لیے جو انعامات رکھے ہیں، جنت کی نعمتیں رکھی ہیں، اس کو دیکھ کر تو راضی ہو جا۔ اور مرضیہ، اس حال میں کہ اللہ بھی تجھ سے راضی۔ کیوں اللہ راضی؟ تو نے جو اعمال کیے ہیں اس سے اللہ راضی۔ تو راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی۔ اللہ کی رضا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ایک عالم کے بارے میں پڑھ رہا تھا، عالم گزرے، باقر علی ان کا نام تھا۔ وہ دعا کرتے تھے کہ وہ کہا کرتے تھے ہمیشہ، اے اللہ میں تجھ سے راضی، اے اللہ میں تجھ سے راضی، ہمیشہ یہ کہتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ ایسے مت کہو، یہ کہو کہ اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، ایسے کہو، اے اللہ میں تجھ سے راضی، اے اللہ میں تجھ سے راضی، یہ کیا بات ہے؟ تم یہ کہا کرو کہ اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ تو کہا کرتے تھے کہ میری تو یہ سوچ ہے، میں کہوں کہ اے اللہ میں تجھ سے راضی، اتنا کہوں کہ اللہ مجھ سے یہ کہے کہ اے بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا، یعنی اے اللہ تیرے ہر فیصلے سے میں راضی ہوں۔ یہ بڑی بات ہے۔ آپ کبھی کہہ کے دیکھو، اے اللہ میں تجھ سے راضی، تیرے ہر فیصلے سے راضی، تو خوش رکھا تب بھی راضی، تو پریشانی دیا تب بھی میں تجھ سے راضی، یعنی تجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ یعنی سننے میں تو یہ عجیب دکھ رہا ہے، لیکن آپ پریکٹیکلی یہ کر کے دیکھیں، اے اللہ میں تجھ سے راضی، بہت بڑی بات ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات کہ انسان اللہ کے ہر فیصلے سے مطمئن ہو رہا ہے۔ پریشان ہے تب بھی کہہ رہا ہے اے اللہ میں تجھ سے راضی، نقصان ہوا اے اللہ میں تجھ سے راضی، عدل فی قضاء، اے اللہ تیرا فیصلہ عدل پر ہے، اگرچہ کہ مجھے تکلیف ہے لیکن تو جو فیصلہ کرتا ہے اس لیے کہ تو بندوں سے محبت کرتا ہے، تو بندوں کا نقصان نہیں چاہتا، تیرے فیصلے پہ میں راضی۔ اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی یہ کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، اس کو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس مل جاتی ہے۔ رضیت باللہ ربا، اللہ کے رب ہونے پہ وہ راضی ہو جائے، یہ بڑی وسیع بات ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے رب ہونے پہ راضی، اس کا مطلب دل کی گہرائیوں سے آپ راضی ہو جائیں اللہ کے ہر فیصلے سے، کیونکہ دنیا میں صرف اللہ کا حکم چلتا ہے، اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے آرڈر اور اس کے حکم پر ہو رہا ہے، تو آپ شکایت نہ کریں۔ رضیت باللہ ربا، اے اللہ میں نے تجھ کو رب مان کر میں راضی ہو گیا، تو میرا رب ہے، میں راضی ہو گیا، جس حال میں بھی تو رکھے میں تجھ سے راضی ہوں، کبھی تجھ سے شکایت میں نہیں کروں گا۔ جب یہ بات آ جائے گی، انسان کتنا بھی پریشان ہو وہ شکایت کے الفاظ اپنی زبان سے نہیں لائے گا، تب وہ کہے گا ہمیشہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اور پھر اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، میری شکر گزاری کرو گے میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ آج کیا ہے، بہت سارے لوگ آپ دیکھیں پہ لاک ڈاؤن ہے، پریشانیاں، اپنی پریشانیاں سنائیں گے، لیکن اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا یہ بہت بڑی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا دیا ابراہیم،
اور بچہ تھا آپ کے ہاتھ میں دم توڑنے لگا. اللہ پہلے تو 2 بچوں کا انتقال ہو گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 60 سال تھی. اس وقت ایک بیٹا اللہ نے دیا تھا اور وہ بھی جو ہے آخری سانسیں لے رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم تیری وفات سے ہمارا دل ٹکڑے ہو گیا، ہم کو تکلیف ہے، لیکن ہم اللہ کے فیصلے پہ راضی ہیں. ہم زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں کہیں گے جو اللہ کو ناراض کر دے. اللہ کے فیصلے سے ہم راضی ہیں. تو یہاں پر بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے یا فرشتے کہیں گے کہ اے مطمئن نفس ارجع الی ربک، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں راضیۃ مرضیہ. زندگی بھر اللہ تجھ سے راضی تھا اور تو اللہ سے راضی. بہت بڑی بات ہے کہ ہم اللہ سے راضی رہیں. انشاءاللہ آگے کی آیتوں کی تفسیر کل کے درس میں آئے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اس سے راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.